بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہوں، اور آج آپ کے لیے بہت ہی زبردست ٹاپک لے کے آئی ہوں۔ امید ہے آپ سب کو بہت ہی اچھا لگے گا۔ آپ کو پتہ ہے جو حقیقی زندگی کا ہوتا ہے سب کچھ میں وہی آپ کے ساتھ لے کے آتی ہوں، اور حقیقت سے باہر میں نے کبھی کچھ نہیں لایا، اور جو سچ اور حقیقت ہوتی ہے وہی آپ کے ساتھ میں بیان کرتی ہوں۔ تو دوستو، آج جو میں ٹاپک لے کے آئی ہوں آپ سنیں گے، آپ حیران ہوں گے۔ میں نے بعض لوگ جو دیکھے، ایسی فیملیاں دیکھی جو خدا جانے وہ کس طرح کا دل رکھتے ہیں۔ ماں باپ تو اولاد کو ایک کانٹا بھی چبھ لے نہیں دیتے، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم تکلیف میں ہو، سب کچھ ہمارے اوپر ہو، لیکن ہماری اولاد کو کوئی دکھ نہ پہنچے۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے اپنی زندگی صرف کر دیتے ہیں، اور اپنی اولاد کے لیے کوشش یہی ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھا سوچا جائے، اچھے سے اچھے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ سارے ماں باپ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ بہت سے بہت ہی سنگ دل بھی ہوتے ہیں۔ بہت لوگوں کو ایسے پتہ بھی، ایک مثال ہے کسی کی میں آپ کے آگے رکھتی ہوں۔ ایک فیملی ہے جو میری نظر میں تھی، بہت ہی ان کا بیٹا بہت زیادہ بیمار رہتا تھا، بہت زیادہ، تقریباً 3-4 سال سے بیمار، اور وہ کبھی کبھار تو وہ حالت ہوتی تھی کہ انسان اللہ نہ کرے کہ بالکل نا امیدی والی بات ہوتی تھی۔ تو وہ اس کے باوجود بھی اپنے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے بہت زیادہ کرتا تھا۔ جو کچھ ہو اپنے، اس کی کوشش ہوتی تھی میں ماں باپ کو پہنچاؤں، بہن بھائیوں کو پہنچاؤں، لیکن جب اس کو صلے میں ہمدردی نہیں ملتی، لیکن وہ اس نے پھر بھی اپنے منہ سیا ہوا ہے۔ وہ بالکل اس چیز کو تسلیم ہی نہیں کرتا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ آپ یقین جانیں کہ بیٹے کے بڑے بڑے خرچے کروا کے تو وہ مطمئن ہوتے ہیں، اور جب وہ خرچے نہ ہوں تو ایک بندے کے پاس ہو نا تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، سب کچھ ماں باپ کے لیے ہی ہوتا ہے، ماں باپ کا اولاد کے لیے ہوتا ہے۔ ایک بیٹا پہلے سے اتنا غربت میں ہو، اتنا غریب ہو، اور اوپر سے جو ہے وہ بیمار بھی ہو، اور پھر اوپر سے اسے اتنی پریشانیاں دی جائیں، اور بات بات پہ جب تک ان کے جیب نہ بھرے جائیں تب تک ان کے موڈ بنے رہتے ہیں، اور جب تک ان کو کچھ دیا نہ جائے، وہ یہ بھی تو سوچے کہ ساری زندگی بیٹا کمائی کر کے دیتا ہی رہا ہے نا، ساری زندگی اس نے دیا۔ حالانکہ ان کی اپنی دیکھو تو دو دو پینشنیں بھی آ رہی ہیں۔ جس فیملی کی میں بات کر رہی ہوں نا، اس لڑکی مرد کی جو اپنے والد کی دو دو پینشنیں ہیں، گھر اپنا ہے، سب کچھ ہے، اور بیٹوں سے بھی ان کو سب کچھ ملتا ہے، اور یہ بھی جو جہاں تک ہو سکے وہ بھی سب کچھ دیتا ہے۔ لیکن جب اس کے پاس نہیں ہے تو اس کو مجبور اور ٹارچر کیا جاتا ہے کہ یہ موڈ بنا کے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اتنا اس کو پریشرائز کیا جاتا ہے، اور پھر جب ان کو نوٹ پہنچ جاتے ہیں تو ان کی مسکان سنبھالی ہی نہیں جاتی۔ تو یہ کس طرح کے ماں باپ ہیں؟ ہم نے تو زندگی میں ایسے ماں باپ نہیں دیکھے۔ یہ تو پھر وہی مثال ہوگی کہ مجھے نوٹ وخا میرا موڈ بنے۔ پھر میں تو یہی کہوں گی کہ وہ تو ماں باپ تو نہیں ہے، وہ تو ایک بازار کی کنجری کے برابر ہے۔ جو بازار کی کنجری ہوتی ہے نا اس کے برابر ہے، کیونکہ وہ بھی تو نوٹ دیکھتی ہے اور اس کا موڈ بنتا ہے، اور یہ بھی نوٹ دیکھ کے اگر موڈ صحیح ہو تو پھر ان ماں باپ کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمدردی سب سے بڑی بات ہے۔ سوری دوستو، میں بہت، اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے میں پہلے آپ سے معذرت چاہتی ہوں، لیکن دیکھیں میں نے ایک گھر کو جلتے ہوئے دیکھا، روتے ہوئے دیکھا، سڑتے ہوئے دیکھا، اور پریشان حال دیکھا، اور یہ پیغام میں اس لیے لے کے آئی، جو ماں باپ اس طرح کی زیادتیاں کرتے ہیں خدا را اتنا سوچا کریں کہ جب ہماری اولاد کے پاس تھا تو انہوں نے سب کچھ کیا اور کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن دیکھیں جب اس کو تھوڑی سی اگر اولاد کے پاس کوئی پریشانی آ گئی ہے، وہ بیمار ہے یا کوئی اس کا مسئلہ ہو گیا ہے، تو اس کو اتنا تو ٹارچر نہ کیا جائے، اس کو اتنا انڈر پریشر نہ کیا جائے
کہ نہیں وہ زمین کھودے آسمان کھودے اور ان کے لیے پورا کرے اور ان کی عیاشیوں کے لیے پورا کرے. یہ بھی نہیں کہ ان کی کوئی ضرورت ہے تو اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں نہیں. سیر و تفریح کے لیے وہ بھی اسپیشل گاڑیاں، جب وہ کہیں آنا جانا ہوتا ہے تو اس کا بیوی بچہ لوکل گاڑیوں پہ دھکے کھائے، اور خود بھی وہ لوکل گاڑیوں پہ دھکے کھائے. اور وہ جب میڈم اور جو پروفیسر صاحب آتے ہیں تو پھر وہ جب وہ آئے تو وہ اسپیشل گاڑیاں لے کے، کتنی مہنگائی ہے، اور یہاں سے ایک سٹاپ سے دوسرے سٹاپ پہ جاؤ تو 200 روپیہ کرایہ لیتے ہیں، اور 3,000 بیٹے کا ایسے نکال کے دے رہے ہیں، جو خود دعائیوں کا محتاج ہے، خود بیمار ہے، خود اپنی اس کی اتنی آمدن نہیں ہے اور خرچے اس کے گھر کے بہت زیادہ ہیں، جس میں وہ مہینے کا ان کو بھی دیتا ہے، اور بہت کچھ جو ہے اس کے مسئلے مسائل ہیں، اور جو ظاہر نہیں کرتا، لیکن پھر بھی مجھے پتہ ہے، میں ان کو دیکھتی ہوں، اس کی وائف سے ساری بات میری ہوتی ہے. اور جو ہے نا آج جو ہے نا میں یہ پیغام لے کے آئی تھی خدا را ان ماں باپ کو، کہ آپ نے بھی قبر میں اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے. اگر ماں باپ کا رتبہ آپ کو لگ گیا ہے تو آپ اس کا ناجائز فائدہ مت اٹھائیں. یہ نہیں کہ ٹھیک ہے اولاد کے اوپر فرض ہوئے ہیں ہر چیز کے کہ وہ ہر طرح کا خیال رکھے، لیکن ایک ناجائز قسم کا تنگ کرنا اولاد کو تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. اس کا بھی آپ جواب دو گے اللہ کو، اور اللہ پاک آپ کو اس چیز میں ضرور پکڑے گا. جو آپ بے گناہ کسی کو اتنا تنگ کر رہے ہیں نا، اللہ آپ کو ضرور پکڑے گا، اور آپ نے حساب دینا ہے اور اس چیز کا جواب بھی دینا ہے اللہ کو. تو اللہ پاک سب کو نیکی کی ہدایت دے، سیدھے رستے پہ چلنے کی توفیق دے. اسی کے ساتھ میں آج اجازت چاہوں گی آپ سے، کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آؤں گی. تب تک کے لیے آپ کا اور میرا اللہ نگہبان.